نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں جو امام نووی کی کتاب ہے، اور اس میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جس سے انسان کو عملی طور پر اپنی زندگی میں مختلف پہلوؤں میں مدد ملتی ہے، اس کے اخلاق میں، اس کی سوچ میں، اس کی نیت میں۔ اگر وہ کہتا ہے ایک مسلمان ہے تو ایک مسلمان کے لیے مکمل ایک طرح سے گائیڈ یا مینول ہے کہ انسان اپنی زندگی اسلام کی روشنی میں کیسے گزارے۔ تو انشاءاللہ ابھی آج ہم پہنچے ہوئے ہیں توبہ کے باب میں۔ امام نووی نے مختلف ابواب باندھے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کا باب تھا، وہ ہم نے مکمل کیا، اب ہم توبہ کے باب میں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی حمزۃ انس بن مالک الانصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات، متفق علیہ۔ یہ حدیث دونوں میں ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں ہے۔ تو ہم نے یہاں پر پہلے امام بخاری کی کتاب سے جو ٹکڑا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ لگتی تھی، سلیم، انہوں نے جب حضرت انس 10 سال کے تھے تو اس وقت مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا ان کو کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا لکھنا جانتا ہے تو یہ آپ کے خدمت کرے گا۔ اور حضرت انس اس کے بعد 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ تمام غزوات اور آپ کے تمام جو بھی سفر تھے ان میں عام طور پر شامل رہے۔ تو اسی وجہ سے ان کو خادم رسول کہا جاتا ہے۔ تو ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو۔ یہ بخاری کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسری اس کا جو مسلم میں یہ حدیث ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ وفی روایت لمسلم للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ۔ یہاں للہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ لام تاکید ہے۔ اللہ لفظ جلالہ سے پہلے لام تاکید ہے، جو کہ عام طور پر قسم کے لیے یا بات کو پکا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بأرض فلات فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فآیس منہا فأتی شجرۃ فاضطجع فی ظلہا وقد آیس من راحلتہ فبینما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کہ وہ سواری اس سے چھوٹ جائے۔ تلاش بسیار کے بعد وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے۔ یعنی ایسے جنگل، ایسے ویرانے سے وہ آدمی گزر رہا تھا، اس کا کھانا پینا بھی سواری کے اوپر تھا، اور وہ سواری اس کی اچانک سے اس سے جدا ہو جائے، اور اب وہ آدمی اس جنگل میں نہ اس کو کھانے کا
تو نہ اسے کچھ کھانے پینے اس کے پاس ہے، نہ وہ آگے سفر کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس سواری کو ڈھونڈے گا۔ ظاہری بات ہے کس حد تک وہ بے بسی محسوس کرے گا اور کس حد تک وہ تلاش کرے گا۔ جب تلاش کر کے وہ تھک جائے گا تو اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے گا کہ اب میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، میری سواری اور میرا سارا سامان کھو چکا ہے۔ اور ایسے میں وہ جب لیٹ جائے گا اپنے آ کے درخت کے پاس کہ اچانک سے، جبکہ وہ سواری سے مایوس ہو چکا تھا، کہ اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو۔ دیکھیں اس کی ساری امیدیں ختم ہو گئی، وہ نڈھال ہو کے لیٹ گیا کہ اب میری سواری نہیں ملے گی مجھے۔ اور جب لیٹا تو اچانک سے سواری اس کے پاس آ جائے خود سے، اب اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ خوشی کے مارے وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت میں کہہ ڈالے گا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ خوشی کی شدت کی وجہ سے اور جذبات کے غلبے کی وجہ سے بات کو الٹ دے گا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں کے بجائے غلط جملہ بول دے گا۔ خوشی کی شدت سے وہ غلطی کرے گا۔ تو اب اس حدیث کو ہم مزید سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں جیسا کہ توبہ کا باب ہے تو توبہ کی ترغیب اور فضیلت ہے۔ ظاہر ہے کہ اب جب ہمیں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک گنہگار بندہ ہے، اس کو جب احساس ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، تو وہ جب اخلاص نیت سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس خوشی کو کی وضاحت کی گئی اس حدیث میں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیوں خوشی ہوتی ہے بندے کے استغفار سے، بندے کے توبہ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اسی میں ہے کہ ہم سب اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار کے ایک اچھے انجام کو پہنچے۔ تو ظاہری جب تک انسان گناہ گار ہوتا ہے تو وہ جہنم کی طرف چل رہا ہوتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی خود کو اتنے خسارے میں ڈالے کہ وہ اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکے بلکہ جہنم کی طرف چلا جائے۔ تو جب ایسا بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بے حد خوشی ہوتی ہے کہ اس بندے نے اب جہنم کے راستے سے خود کو ہٹا کر وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پھر سے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس پر پھر سے پلٹتا ہے اس کی طرف۔ عام طور پر ہمیں یہ احساس نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم دنیا میں جو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم ان کا دل دکھاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے والدین، ان کا دل دکھانے سے کتراتا ہے، اور اس کے لیے بعض اوقات اسے برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا، اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں میری فیملی کے لوگ۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے۔ ہمیں اگر یہ احساس ہو، ہمیں یہ یاد رہے ہر وقت، تو پھر ہم ذرا سا بھی کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے ڈرے، کیونکہ انسان جن سے محبت کرتا ہے ان کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے۔ تو ایک طرح سے اس میں ہمیں اس حدیث میں یہ سمجھایا گیا کہ اس میں ترغیب دی گئی کہ انسان جب گناہ تو انسان سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ کمزور بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت سے دلائل قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں کہ انسان کمزور ہے، اس سے گناہ ہوں گے۔ لیکن گناہ ہوتے ہی جب اس کو احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور میرا پروردگار جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو بندہ تڑپ کر اللہ کی طرف آتا ہے اگر اور استغفار کرتا ہے اور مایوس نہیں ہوتا۔ دیکھیں بعض اوقات انسان کو احساس ہوتا ہے وہ اللہ سے محبت، خود بھی بہت محبت دل میں اللہ کی ہوتی ہے، اور اسے دکھ بھی ہوتا ہے گناہ سے، لیکن اس سے چونکہ بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات انسان مایوس ہونے لگتا ہے کہ نہیں، میں جو ہوں اس گناہ سے میں نہیں ہٹ پا رہا ہوں، اب میں نے تو بس اللہ کو ناراض ہی کر دیا، اب میرے لیے سزا کے سوا کوئی میرے لیے ذریعہ نہیں ہے۔ اس طرح کبھی نہ سوچے انسان، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہزار بار بھی انسان گناہ کر کے پلٹتا ہے
تو اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرماتا ہے۔ اور صرف اگر ہم سوچیں یہ احساس کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جو خالق کائنات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں ایک معمولی سی میری ہستی ہے، میری ذات بہت ہی کمزور، معمولی ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اس سے اتنی بڑی ذات محبت کرتی ہے تو انسان کبھی بھی اکیلا اور مایوس نہیں ہوگا، کیسے بھی حالات ہوں گے وہ اللہ کی طرف پلٹے گا اور اللہ کی مدد چاہے گا۔ تو ایک تو یہ ترغیب ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث میں۔ دوسرا کیا فائدہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت پتہ چلتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں کہ ہمارا رب کیسا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوش ہونا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک اور صفت اللہ کی پتہ چلی۔ اور ظاہر ہے جب اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے بندوں سے، اللہ راضی ہوتا ہے بندوں سے، تو پھر بندے کے دل میں ایک تڑپ اور خواہش ہونی چاہیے کہ میں ایسے کام کر لوں جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ پھر جو غلطی بغیر قصد و ارادے کے ہو جائے اس پر مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی نا کہ اس بندے نے کیا کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت ہی بڑی خطا ہو گئی، لیکن چونکہ اس سے جذبات کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کی زبان سے یہ بات نکل گیا کہ اللہم انت عبدی و انا ربک، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اگر پکڑ ہوتی تو اس بندے کی مثال ہمیں نہ دی جاتی، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ اس پر عتاب ہوتا، اس کے اوپر تنقید کی جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو قصد اور بغیر ارادے کے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ مواخذہ نہیں کرتا ہم سے۔ تاکید کے لیے قسم کھانا جائز ہے، کیونکہ قسم کھا کر یہ حدیث بتائی گئی جو میں نے شروع میں سمجھایا، اللہ تعالیٰ، تو یہ تاکید کے ساتھ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، تو تاکید کے لیے قسم کھانا جائز ہے۔ اچھا، کسی بات کو پکا بتانے کے لیے کہ ہاں ایسے ہی معاملہ ہے تو انسان قسم کھا سکتا ہے، مگر قسم جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی کھائی جا سکتی ہے، کسی اور چیز کی قسم ہم نہیں کھا سکتے۔ پھر سمجھانے کے لیے، تفہیم اور توضیح کے لیے مثال بیان کی جا سکتی ہے، یہ ایک بہترین طریقہ ہے کسی کو کوئی بات سمجھانے کا کہ مثال دے کے بات سمجھائی جائے۔ تو یہاں پر ہمیں مثال دی گئی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کی مثال ہمیں اس آدمی کی ساتھ جو واقعہ ہوا کہ اس کی سواری کھو گئی اور پھر جب ملی تو وہ خوش ہوا، وہ اس خوشی کی مثال اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بتائی گئی کہ جب بندہ، اور دیکھیں کتنا اس سے مماثلت ہے، انسان کی سواری کھو جاتی ہے تو انسان کو اس کی سواری اسپیشلی ایسے حالات میں کہ وہ ایسے بیابان ایریا میں ہے جہاں پر کوئی دوسرا انسان اسے دور دور تک نظر نہیں آ رہا، اور کوئی جنگل بیابان میں ویرانے میں ہے، ایسے میں اس کا جو ضروری سامان، اس کی سواری سب کھو جائے تو اس بندے کے غم کا کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے، اور جب اس کو کھونے کے بعد مل جائے تو اس بندے کی خوشی کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اسی سے جب بندہ گناہ کے راستے پہ چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے اسے یہ بات بہت ہی اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کا بندہ یہ خود کو جہنم کے راستے پہ ڈال رہا ہے گناہ کر کے۔ تو پھر جب بندہ جہنم کے راستے سے خود کو استغفار کر کے دوبارہ جنت کے راستے پر لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے، جیسے سواری بھٹک گئی تھی پھر آ گئی، اسی طرح وہ انسان بھٹک کر پھر سے اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیں اس میں سبق ملا کہ انسان کسی کو بات سمجھانی ہو تو مثال دے کے سمجھائے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو اس حدیث کا یہ خلاصہ ہے، انشاءاللہ ہم اگلی حدیث کی طرف چلیں گے۔ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ
رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها رواہ مسلم۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، جو قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس حدیث میں ہمیں پہلی بات جو کہ توبہ کے باب میں ہے یہ حدیث، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ انسان توبہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ نے پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ بندہ کسی وقت کسی حال میں بھی، رات ہو یا دن ہو، بندہ دنیا کے ایک کونے میں ہو یا دوسرے کونے میں، وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ سکتا ہے اور اللہ سے استغفار کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنے علم سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے کسی ایک ذرے سے بھی غافل نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ کا ہاتھ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ کو پھیلاتا ہے، تو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفت ید ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات جو بھی ہیں، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، یا اس کے علاوہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مسکرانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی صفات قرآن اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہے، ہمیں ان پر یقین ہے کہ ہاں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ صفات کیسی ہیں، وہ اللہ کی شان کے لحاظ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ ہم ان صفات کے بارے میں تعویلیں نہیں کر سکتے کہ ہاں ایسا ہاتھ ہوگا یا ایسی کرسی ہوگی یا ایسا اللہ کی پنڈلی کا ذکر آیا تو ایسی پنڈلی ہوگی، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف ایمان لانا ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس حدیث میں بھی توبہ کے لیے ہمیں فائدہ یہ ملتا ہے کہ انسان جس وقت جس حال میں بھی ہے، صبح بھی، شام بھی، رات بھی، یعنی اپنے گناہوں کو فوری طور پر توبہ استغفار کرتا رہے۔ یا رات کا گناہ صبح اٹھ کر انسان، رات میں کچھ گناہ ہو گیا تو صبح تک اس کی استغفار کر لے، دن میں گناہ ہو گیا تو رات تک اس کی استغفار کر لے، یعنی کہ انسان بندہ مومن غافل نہیں رہتا، اپنا احتساب کرتا رہتا ہے، سونے سے پہلے خود کو چیک کرتا ہے کہ میں نے کچھ گناہ تو نہیں کیے جس کی مجھے توبہ ضروری ہے، اور اگر گناہ یاد بھی نہ ہو تو اللہ سے استغفار کر کے ہی سوئے، کیونکہ بندہ بعض اوقات بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا اور اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو انسان صبح اور شام، جو ہم نے پہلے سیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ 70 سے 100 بار تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں اور رات میں استغفار فرماتے تھے، تو ہمیں دن اور رات کی تمام گھڑیوں میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ گناہ کرنے کے بعد انسان غفلت میں وقت نہ ضائع کرے یا تعویلیں نہ ڈھونڈے کہ اس وجہ سے گناہ ہوا، اس وجہ سے، اور اس میں معافی مانگنے میں دیر نہ کرے۔ اور ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے، لیکن جب بندوں کے حق میں کمی کی تب بھی انسان انتظار نہ کرے، بہت دیر اس میں ڈھیل نہ دے خود کو، بلکہ فوراً سے بندوں کے معاملے میں بھی معافی کر لے، معافی مانگ لے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ کب اس کا خاتمہ ہونا ہے، کب اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کب اسے موت آ جائے گی اچانک۔ دوسرا یہاں پر ایک خاص بات ہمیں یہ پتا چلا کہ
کب تک توبہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ جب تک قیامت کی بڑی نشانی نظر نہیں آ جاتی، یعنی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تو یہ تو عام جنرل ہے، لیکن ایک عام انسان کے لیے جب تک اس کو موت کے فرشتے نظر نہیں آ جاتے اس وقت وہ استغفار کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے فائدے ہمیں اس حدیث سے ملتے ہیں۔ حدیث نمبر 17 ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، رواہ مسلم۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، یعنی کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور سے پہلے توبہ کر لے انسان۔ تو دو حدیثوں کو اگر ملاتے ہیں ہم، پچھلی اور اس حدیث کو، تو گویا کہ انسان کو جیسے یہ اس کے گناہوں کا احساس ہو وہ فوراً سے توبہ استغفار کر لے، کیونکہ انسان کی موت جو ہے وہ اس کی قیامت ہے۔ قیامت کب آئے گی وہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، لیکن ہمیں ہر عام انسان کی قیامت جب آ جاتی ہے، جب وہ اس کو موت آتی ہے، اس کو موت کے فرشتے جب نظر آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان توبہ استغفار کر لے۔ اور یہاں پر دیکھیں عام ہے، من تابہ، یعنی کوئی بھی گنہگار، اب بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، کسی سے قتل ہو گیا، کسی سے زنا ہو گیا، کسی سے بہت ہی زیادہ بڑے بڑے گناہ ہو گئے، گناہ کبیرہ ہو گئے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ انسان استغفار کرتا ہے اور توبہ کی تمام شرائط پوری کرتا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، پھر جو حق کی کمی کی ہے، جس کے حق میں کمی کی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آئندہ کے لیے نیکیوں کی کثرت کرتا ہے، پھر اس کی بڑے سے بڑے گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں انسان کو، جس انسان کے دل میں اللہ سے قربت کی خواہش ہوگی نا، کہ میرا رب ہے اللہ، میرا خالق ہے، میری تمام، مجھے پیدا بھی اسی نے کیا، اور مجھے دنیا میں جتنی نعمت ہے وہ بھی وہی دیتا ہے، اور مجھے موت بھی وہی دے گا، اور مرنے کے بعد میرا محاسبہ بھی وہی کرے گا، اور وہی مجھے گناہوں سے پاک کر کے جنت میں جگہ دے گا، تو پھر انسان کبھی بھی اس ہستی سے اعراض نہیں برت سکتا، وہ اس سے فوراً رجوع کرتا ہے۔ جتنا زیادہ اس کا ایمان اللہ پر پکا ہے، اتنا جلدی وہ انسان توبہ کی طرف رجوع کر کے دوبارہ سے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بندوں کی دعا قبول کر کے، توبہ قبول کر کے اسے اپنے سے دوبارہ قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر لمحہ ہمیں یہ احساس رکھے کہ میں کہیں کسی وجہ سے اللہ کو ناراض کر کے اس سے دور نہ ہو جاؤں۔ تو انشاءاللہ یہی ایک مومن کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 18، وَن ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اسے غرغرہ شروع نہ ہو جائے، یعنی عالم نزاع اس پر طاری نہ ہو جائے۔ دیکھیں انسان کی جب موت آنے لگ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ ایک لمحہ آتا ہے جس میں وہ بالکل دنیا سے بے نیاز ہونے لگتا ہے، اور اس کے اوپر اس کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے، پھر اس وقت اس کو توبہ پھر اس سے نہیں قبول کی جاتی۔ تو یہاں پر اس حدیث میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ انسان کی موت کا اسے یقین ہو گیا کہ میں اس وقت مر رہا ہوں، پھر توبہ بیکار ہو جاتی ہے، پھر قبول نہیں ہوتی۔ فرعون جیسے سرکش اور باغی انسان نے بھی جب اس کے جان نکلنے لگی جب، تو اس وقت اس نے توبہ کرنی چاہی تھی، ایمان کا دعویٰ کرنا چاہا، مگر اس کو پھر توفیق ہی نہیں دی گئی، اس کی اس توبہ کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ اور یہ حدیث جو ہے ترمذی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حسن حدیث ہے۔ ابھی تک ہم جتنی حدیث پڑھی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث تھی، اور یہ والی ترمذی کی حدیث ہے۔
غرغرہ کا جو لغوی مطلب ہے روح کا جسم سے نکل کر گلے تک آ جانا، ٹھیک ہے، یعنی نزا جان کرنے کا وقت۔ اور حدیث صحیح اور حسن، تو حسن ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی سند بغیر کسی شذوذ اور علت کے متصل ہے، تاہم اس کے راوی صحیح حدیث کے راویوں سے کمتر ہیں۔ محدثین کے نزدیک حدیث حسن بھی حدیث صحیح کی طرح قابل عمل ہے۔ دیکھیے حدیث حسن جو ہوتی ہے وہ حدیث صحیح سے تھوڑا سا درجے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ جو راویوں کی جو تقسیم کی گئی، ان کو درجہ بندی کی گئی، اس میں حدیث حسن کے جو راوی ہوتے ہیں تھوڑے سے کمتر درجے کے ہوتے ہیں بنسبت صحیح حدیث کے راویوں کے، ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث میں کوئی اور نقص نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ حدیث قابل عمل ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں پر انشاءاللہ آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔